وسلم عن ابی العباس عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. متفق علیہ، بخاری و مسلم دونوں کی روایت. اچھا، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے یہ بات ہے، جیسے یہاں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیما یروی عن ربہ عز وجل، کہ یعنی یہ اس حدیث کو میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جل شانہ کی بات کو نقل فرماتے ہیں. میں نے بہت پہلے آپ کو بتایا تھا کہ ایسی احادیث کو احادیث قدسیہ کہتے ہیں، تو یہ بھی حدیث قدسی ہے. بس اس میں ایک فرق ہوگا، یہ احادیث کی تمام اقسام میں سے سب سے اونچی قسم ہوگی، کیونکہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف بات کو منسوب فرما رہے ہیں. بس فرق یہ ہوگا کہ قرآن سے میں اور اس میں فرق پھر بھی رہ جاتا ہے کہ قرآن کے الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور معنی اور مفہوم بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یہاں پر یہ معنی اور مفہوم جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لیکن الفاظ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس لیے اس کو حدیث کہتے ہیں. ورنہ اگر الفاظ بھی اللہ کے ہوتے تو یہ قرآن شریف کے ضمن میں اور قرآن شریف کے ذیل میں اس کو ذکر کیا جاتا. اچھا جی، کہا کہ ان اللہ کتب الحسنات والسیئات، کہ اللہ جل شانہ نے نیکیاں بھی لکھ رکھی ہیں اور حسنات اور سیئات. حسنات حسنتن کی جمع ہے، نیکی کو کہتے ہیں. سیئات سیئتن کی جمع ہے، برائی کو کہتے ہیں. کہ برائیاں اور نیکیاں کسی بھی انسان کی بھی اللہ کے پاس لکھی ہوئی ہیں. ثم بین ذلک، پھر اللہ جل شانہ نے اس کی تفصیل بیان کی ہے، یعنی اس نیکیوں کے لکھے جانے کی اور برائیوں کے لکھے جانے کی کہ قواعد کیا ہیں، اصول کیا ہے، سنت اللہ کیا ہے، اس کو بیان کیا ہے. اور وہ کیا ہے کہ فمن ہم بحسنۃ، کہ جس شخص نے ارادہ کیا نیکی کرنے کا. اچھا، فلم یا ارادہ کیا، یاد رکھیے ارادے کا مطلب یہ ہے کہ پختہ عزم کیا، یہاں پر سے مراد یہ ہے. اور اب اپنے اس عزم پر عمل کرنے کے لیے وہ پورے طور پر تلا ہوا تھا اس نیکی پر عمل کرنے کے لیے. پھر کوئی چیز ایسی آ گئی، رکاوٹ ایسی آ گئی جو اختیاری نہیں تھی اس بندے کے، تو فلم یعملھا، تو وہ اس پر عمل نہیں کر سکا. کتبہ اللہ تبارک و تعالی عنہ حسنۃ کاملہ، اللہ جل شانہ اس ارادے پر، اس کے لیے اس پختہ ارادے پر جس پر عمل کرنے کی سے کوئی ایسی رکاوٹ آ گئی جس رکاوٹ کا اس شخص کے پاس کوئی حل نہیں تھا، یا یہ اس رکاوٹ کو دور کرنے پر قدرت نہیں رکھتا تھا، تو اللہ جل شانہ تو کتب اللہ تبارک و تعالی عنہ حسنۃ کاملہ، اللہ پاک اس کو پوری نیکی کا اجر کا اس نیکی کے کر لینے کی صورت میں جو اجر ہونا چاہیے تھا وہ اللہ پاک اس کو عطا فرمائیں گے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ایک شخص نے ارادہ کر لیا کہ اگر میری فصل تیار ہو گئی تو میں اپنی فصل میں سے اتنے من گندم جو ہے اللہ کے راستے میں دوں گا. خدا نہ خواستہ اس کی فصل تباہ ہو گئی. اب وہ اتنی گندم اللہ کے راستے میں دینے پر قادر نہ رہا، تو اس کو چونکہ اس کا ارادہ پختہ تھا، اور اگر فصل خراب نہ ہوتی تو وہ اس پر ضرور عمل کرتا، تو اس کو اس ارادے پر اس کو نیکی پوری ملے گی، گویا اس نے اتنا کر لیا. ایک شخص نے ارادہ کیا کہ مثال کے طور پر اس کے پاس ایک زمین کا ٹکڑا ہے کہ میں اس کے اوپر مسجد بناؤں گا. وہ زمین کا ٹکڑا کسی نہر یا دریا کے کنارے ہے، تو اللہ کرنا ایسا ہوا کہ سیلاب آیا اور زمین کا ٹکڑا بہا کر لے گیا. اب وہ اس جگہ پر، اس کے پاس وہی جگہ تھی اور جگہ نہیں ہے، اور اس جگہ پر وہ اس ارادے کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی قدرت نہیں رہی، تو اس کو ثواب اس کا ملے گا. گویا کہ اس نے مسجد بنا لی، اور مسجد بنانے کا جو ثواب ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے عوض میں جنت میں گھر عطا فرماتے ہیں، وہ اس کو ملے گا.
یہ مثالیں میں نے عرض کی کہ بعض اوقات انسان نے، یہ مطلب اس کا نہیں ہے کہ انسان ارادہ، ہمیں غلط فہمی ہے، میں اس کو دور اصل میں کرنا چاہتا ہوں، اور غلط فہمی یہ ہے کہ ارادہ کرتے ہوئے بھی عمل کا نیت نہیں ہوتی، اور یہ خیال ہوتا ہے کہ اس ارادے پر ہی مجھے نیکی ملے گی، تو اس ارادے پر نہیں ہے۔ وہ ارادہ ہے جس پر عمل کرنے کی پوری نیت تھی۔ یہ تو نہیں کہ بندہ سوچے کہ میں ویسے ہی چلو کچھ جھوٹے ارادے کر لیتا ہوں، ارادہ ہے ہی نہیں اس پر عمل کرنے کا، ویسے ہی ارادہ کر لیتا ہوں میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، اس پر نہیں ہے۔ یہ اس ارادے پر ہے جس ارادے پر انسان کا عمل کرنے کا پورا خیال ہو، پھر عمل سے کوئی ایسی چیز اس کو روک دے جو اس کے اختیار میں نہ ہو۔ اس کے بعد فرمایا کہ فمن ہم بحسن، یہ بات ہو گئی، فمن ہم وان ہم بہا، اور اگر اس نے اس ارادے پر عمل کر لیا، یعنی جو نیکی کا ارادہ کیا اس پر عمل نہیں ہو سکا، رکاوٹ آ گئی، تو اس پر تو اس کو ثواب تو مل گیا۔ وَإِنْ هَمَّ بِهَا، اور اگر اس نے اس کا ارادہ کیا، فَعَمِلَهَا، اور اس کے اوپر سے عمل کر لیا، تو كَتَبَهَا اللَّهُ عَشْرَ حسنات، تو اللہ تعالیٰ اس ایک نیکی کی جگہ کم سے کم 10 نیکیاں، إِلَى 700 ضِعْفٍ، 10 نیکیوں سے لے کے 700 گنا، إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ، اور اس کے بعد اس سے بھی زیادہ گنا، اس سے بھی کہیں زیادہ دو چند، اور اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتے ہیں، یعنی کم سے کم اس کو 10۔ وہ جو قرآن شریف کی آیت آپ کے سامنے رہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، کہ جو شخص اللہ کے لیے نیکی کرتا ہے یا لیکن نیکی لے کر آتا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، اللہ پاک اس کو اس کا 10 گنا اجر عطا فرماتے ہیں۔ 10 تو اللہ نے یہاں بیان کر دیا، دوسری روایات سے پتہ چلتا ہے، احادیث سے پتہ چلتا ہے، اور وہ جو گندم کے خوشوں والی کی طرف اشارہ کیا گیا کہ نیکیوں کی بڑھوتری کے اعتبار سے، تو کہا کہ 700 گنا تک بڑھ جائے گی، 700 گنا، اور اس کے بعد کہا الی اضعاف کثیرہ، اور کثیر اضعاف تک، اضعاف کہتے ہیں کئی چند ہو جانا کسی چیز کا۔ تو یہ تو ہے کر لینے کی صورت، یعنی کر لینے کی صورت میں گویا کہ اس نیکی کے اجر کی کوئی حد نہیں ہے، خلاصہ یہ ہوا، کر لینے کی صورت میں اس نیکی کے اجر کی کوئی حد نہیں ہے، کیونکہ وہ اس کے اخلاص کے اور اس کی باقی انسان جو نیکی میں جتنا گڑ ڈالتا چلا جائے تو نیکی کے اجر اور ثواب کو بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ وَإِنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ، اور اگر ایک انسان نے کسی برائی کا ارادہ کیا، برائی کا ارادہ کیا، لیکن یہ صرف ایک وہم اور ایک خیال کے درجے کی چیز تھی، اس برائی پر اس نے یہ تلا نہیں اس کو کرنے پر، اور یہ نہیں کہ اس نے تو اس کے لیے پورا اقدام کر لیا لیکن کوئی اور رکاوٹ آ گئی یا وہ ہو نہیں سکا، یوں نہیں، بلکہ فلم یعملھا، اس نے اس کے اوپر پھر عمل نہیں کیا، مطلب خیال آیا اور گزر گیا اور اس نے وہ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے اس نے اس کو چھوڑ دیا، نہیں کیا، تو کہا کہ کتبہ اللہ عندہ حسنۃ کاملہ، اس چھوڑ دینے پر، خوف خدا کی وجہ سے چھوڑ دینے پر اللہ پاک اس پر بھی اس کو نیکی عطا فرماتے ہیں۔ یعنی کسی گناہ کا خیال آ جانا اور پھر اللہ تعالیٰ کی وجہ سے اس کو چھوڑ دینا، خوف خدا کی وجہ سے، اس پر بھی انسان کو پوری نیکی ملتی ہے۔ وَإِنْ هَمَّ بِهَا، اور اگر اس نے اس کا ارادہ کیا گناہ کا، فَعَمِلَهَا، اور اس کے اوپر بدقسمتی سے، بدنصیبی سے اور اپنی بدبختی کی وجہ سے اس پہ عمل کر بیٹھا، فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً، اللہ تعالیٰ پھر بھی ایک ہی گناہ لکھتے ہیں، جتنا گناہ ہوگا اتنا ہی لکھا جائے گا۔ کیا مطلب ہوا اس حدیث شریف کا؟ کہ نیکی تو نہ کرنے پر بھی ثواب ہو گیا، نہ کر سکنے پر، نہ کرنا نہیں کہتے تاکہ ہم اسے غلط مطلب نہ لیں، نہ کر سکنے پر بھی ثواب ہو گیا نیکی پر، نیکی کر لی تو 10 گنا سے لے کے 700 گنا سے لے کر اور اس کے بعد لاتعداد گنوں تک چلی گئی بات، گناہ خوف خدا کی وجہ سے چھوڑ دیا، اس پر بھی نیکی مل گئی، اور اگر کسی وجہ سے اگر گناہ کر بیٹھا تو بھی اتنا ہی گناہ لکھا جائے گا جتنا کیا ہے، جو گناہ کیا اس کا جو گناہ ہے وہی لکھا جائے گا، زیادہ نہیں لکھا جائے گا۔ یہ ظاہر بات ہے اس باب سے اس حدیث شریف کا تعلق واضح ہے کہ اس میں بہت ساری چیزوں کا تعلق انسان کی نیتوں کے ساتھ ہے۔